الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر المدد شیء للہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقیساں را پیر کامل کاملاں را رہنما خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا روڑا محل چڑھایا سوئیاں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اس رب ذوالجلال کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور امت میں سے بھی امت اجابت میں رکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال برے وقت سے، بری صحبت سے،
بری مجلس سے، برے لمحات سے آنے سے پہلے پہلے ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیے جائے اور قرآن مجید کی طرف دل لگایا جائے، قرآن بہت فیض عطا فرماتا ہے، لیکن کوئی قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ جب بھی پکارا جائے، ندا دی جائے، آواز لگائی جائے، آذان دی جائے، میرا ترانہ پڑھا جائے، جب بھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہر وقت بتا دیا، تعین کر دیا کہ یہ جو وقت ہے یہ میرے لیے ہے، باقی سارا تمہارے لیے ہے۔ اور مومن کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اور کسی نے فیس بک پر بڑا کمال کا جملہ لکھا تھا کہ مسجد کی قالین اور مسجد کے وضو خانے آواز دے دے کر کہہ رہے ہیں، یا اللہ وہ نمازی کہاں گے، وہ مسلمان کہاں گے جو مجھ سے بھرے ہوئے تھے، جو کہکشاں بڑی دل جمی کے ساتھ آتے تھے، وہ ختم ہو گئے یا کہاں چلے گئے؟ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں، بہار ہو کہ خزاں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ نہیں رمضان شریف والے بولو نا، ٹھیلے کیوں بول رہے ہو؟ اقبال کہتے ہیں، مجھے ہے حکم اذان، بہار ہو کہ خزاں، سردی ہو یا گرمی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، میں نے حالات کا رخ دیکھ کر نہیں چلنا ہے، مجھے ہے ہر وقت میں حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتا ہے، میرا کام ہی ہے ہر وقت میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنا، حالات جیسے ہوں، میں نے حالات کو نہیں دیکھنا، رب کی رضا کو دیکھنا ہے، میں نے رب کی رضا کو دیکھنا ہے۔ تو کیا کہا؟ توجہ کرنا، اللہ قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ عشق عطا فرمائے۔ کائسات جب بھی، ہر وقت نہیں، ہر گھڑی بھی نہیں ہے، کچھ وقت تعین ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، کیا کمال ہے میرے رب کے عطا کا، وہ کہتا ہے اس میں اس کا بھی ذکر کیا جو جمعہ کے دن معزز آذان دے کر لوگوں کو خبردار کرتا ہے، لوگوں کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، آگے کیا کہا؟ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ قرآن کا جو اصلی معنی ہے، جو اس کا لفظی معنی ہے، وہ یہی بنتا ہے کہ دوڑتے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ذکر کی طرف نہیں دوڑتے، پیسے کی طرف دوڑتے ہیں، مال کی طرف دوڑتے ہیں، دکان اور کاروبار اور خرید و فروخت کی طرف دوڑتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں، من اعرض عن ذکری
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ دیا، میری عبادت سے منہ موڑ دیا، میری بندگی سے منہ موڑ دیا، میری ذکر سے منہ موڑ دیا، میری عطا سے منہ موڑ دیا، میرے فضل سے منہ موڑ دیا، مجھ سے بیگانہ ہو گیا، فرمایا اس کی دکان بھی تنگ کر دوں گا، معیشت بھی تنگ کر دوں گا۔ ہاں ہاں، جو میرے ذکر کی طرف دوڑتا ہے، مال بے شک تھوڑا ہے، اتنی برکت عطا کروں گا قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ جو رونا پڑا ہے، ہر بندہ کہتا ہے بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، میں کتنی ہے کہ آسانوں تے کوئی ٹینشن نہیں، تھوڑے تے راضی ہاں۔ تو جو کہاں الہ ذکر اللہ، دوڑنا کس طرف ہے؟ دوڑ لگاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، ایک بابا میں نے یاد آ گیا، بابا اندروں باہر نکلے آنا تے نکے نکے بچے سان انج پہ دوڑ لان ایک دوسرے نال تے اس آخر سب تو بڑا جمپ کس دا تے بابا بڑا کمال دا سی، باہر نکلے سب بچے کیا کرنے ہو؟ اے جمپ لانے تے ایک دوے تو دوڑ لا کے اگے ہونے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک کیڑا جمپ ہویا، اب مارا وقت کو میں لگایا جمپ لان، ایک پیر چکے سے دوسرا پہلے آسمان پہ۔ الہ ذکر اللہ، دوڑ لگاؤ لیکن اللہ کے ذکر کی طرف۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہوٹل بند کر دو، سبزی کی دکان ہے تو بند کر دو، کوئی بھی کاروبار ہے بند کر دو، چھوڑ دو۔ جہاں سے تم خرید و فروخت کر رہے ہو، کانوں میں نغمہ لاہوتی، نغمہ لاہوتی کی آواز آئے نا، اس لیے کسی نے کہا تھا دے تو بھی اذان بلال والی ہے۔ یہ جو شعر کسی نے پڑھا ہے نا، ہے وہ دنیا دار بندہ ہے، اور وہ ویسے اس کا شاعرانہ ایک تخلص ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ اپنا ایک فن ہے اس کا، لیکن اس نے بھی کمال کر دی، اس نے کہا دے اذان بھی تو بھی بلال والی، عرشاں تک نہ پہنچے تے گل کریں، اور پڑھ تو بھی نماز حسین والی، جنت کول والے تے گل کریں۔ پھر بھی ٹھلے ہوئی جانے ہوئے، توجہ کرنا۔ کیا کہا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، لینا دینا چھوڑ دو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اساں کیا آنے ہیں؟ بات اس ٹائم کوئی نہیں ہونا، جڑا لبنے انہیں لے لو، لیکن قرآن اس کے برعکس بات کر رہا ہے۔ فرمائیے خرید و فروخت چھوڑنا، دکان بند کر دینا، ذالکم خیر لکم، فرمایا اس میں دکان بند کر دے، خرید و فروخت چھوڑ کر اس کے ذکر کی طرف جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ کرے کہ تمہیں شعور بھی آ جائے۔ علم جاننے کا نام ہے، علم پہچاننے کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم معرفت کا نام ہے، علم اس تک پہنچنے کا نام ہے۔ اور جو علم اسے بیگانہ کر جائے وہ علم نہیں ہوتا، جو دنیا سے بیگانہ کر کے مولا تو کر دے اسے علم کہتے ہیں۔ آگے قرآن مجید کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ پھر کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اللہ نے میں تو مسیحی وچ بیٹھے رہو، میں نہ آخنا، اللہ پہ آخنا، میں نہ آخنا، اللہ آخنا، میں تو نہ مسیحی وچ بیٹھے رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب نماز پڑھ لو، جمعے کی نماز ادا کر لو، فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فرمایا اس ویلے دکان بند نہ کرو، ہن کھولو۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا تھوڑا ذکر نہ کرو، زیادہ کرو. دو فرض پڑھی تو نسی نہ جاؤ، دو فرض پڑھ کر ادا کر کے بھاگ نہ جاؤ. قرآن کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تھوڑا ذکر نہ کرو، زیادہ ذکر کرو. کتنا؟ فرمائی اطمینان قلب کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کے بعد، اس کی بارگاہ میں مانگنے کے بعد جب تم مطمئن ہو جاؤ، پھر جا کر تم زمین کے اندر پھیل جاؤ. فرمایا اللہ کم تفلی ہو رہا، اللہ کا نیازنا نماز وچ خسارا یا جمعہ پڑھنا وچ خسارا یا اللہ نے ذکر ماڑا کرو فلا تسا بھائی آس ہو رہا. ذکر میرا کرو، ذکر بولو بولو نا، ذکر میرا کرو. فائدہ کیا ہے؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ کام کرو تو فائدہ ہو جائے گا، دوسرے سے مشورہ لیتا ہے. ذکر بار کروں تو فائدہ ہوگا. جب بندہ بندے سے پوچھتا ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے لیکن آخرت کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے لعلکم تفلحون، جب تم وقت نکال کر میرا ذکر کرو گے اس کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور پھر قرآن مجید میں ایک لفظ کہا ہے جی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. توجہ جی توجہ، من فضل اللہ، زمین کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرو. کوئی کام کاج کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. رزق تلاش کرنے کے مختلف طریقے، مختلف راستے ہیں. اللہ کہتا ہے جہاں سے بھی تمہیں زمین سے رزق مل رہا ہے اس میں بھی تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا فضل ہے کہ زمین کے اندر میں نے اتنا خزانہ رکھا ہے. تلاش تم کرتے ہو، فضل میں کرتا ہوں. لیکن کوئی اس کا فضل تلاش کرے تو صحیح نہ. کہاں دنیاوی کی کامیابی ہے، آخرت بھی کی کامیابی ہے. توجہ کرنا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں. حضور آپ نے فرمایا ہے کہ قربانی کا بڑا اجر ہے، قربانی کا بڑا ثواب ہے، قربانی کی بڑی شان ہے. حضور ہمارے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے ہم قربانی کر سکیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اچھی آواز نال بول چھوڑو نا جو حضور مسکرائے، اور مسکرا کر حضور نے فرمایا اتھے کیڑی کمی ہے، گل کرنا تسا دا کم ہے، مسئلے دا حل کرنا ساڈا کم ہے. حضور کیا سنو جی، حضور نے فرمایا جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے، جڑا آخر کو رشنا ہے اس نے ذکر ہے ہی کوئی نہیں بھائی. جڑا آخر پر اچھی پوڑیاں نے نال دو رکعت پڑھی تو اتھو ہی پوڑا کرنا اس میں ذکر ہی کوئی نہیں. تو جو کریا جی کہاں جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اتھے پھر رولا پہ گئے جڑا پہلے آ گئے تھے اتھے اونٹ کی قربانی تھے باقی. آئے ہائے میرے حضور نے فرمایا ٹھہرو کل لگے ہو رہے. حضور فرماتے جو دوسرے نمبر پر آئے مسجد میں اللہ رب العزت اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر حضور فرماتے جو تیسرے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد میں آئے اللہ اسے دھوپا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر آقا نے فرمایا جو چوتھے نمبر پر آئے مسجد میں اللہ اسے ایک مرغی کی اللہ کی راہ میں دینے
کا اجر عطا فرماتا ہے. جو 5ویں نمبر پر مسجد میں آئے اسے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضور گل کی تھی باش کی تھی. میرے آقا فرماتے جتنی دیر تک خطبہ شروع نہیں ہوتا لکھنے والے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں. اتنے جانے تو اتنے شادی جائے تو نہ لکھا لین ماڑا بھی لکھیا میں آیا نہ آیا. جنازے وچ پہلی صف استان کھلونا ہے نا تے کہ ایلی آیا نہ آیا. او بھائی جہاں اللہ لکھوا رہا ہے پھر بھی بندہ خوش نہیں ہوتا. یہاں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں کون آیا ہے. پھر رجسٹر بند کرتے ہیں کس وقت؟ فرمایا جب دوسری آذان ہوتی ہے امام خطبہ شروع کرتا ہے فرشتے بھی رجسٹر پھیر کر بیٹھ جاتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں حاضری پیش ہوتی ہے یہ آیا ہے. پھر اس کی حاضری وہاں لگتی ہے پھر اسے اجر دیا جاتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک جمعہ ادا کیا دوسرا جمعہ آنے تک اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہ ہوا کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوا چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا رہا. آقا فرماتے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ پورے ہفتے کا اسے ثواب عطا فرماتا. اس لیے صوفیاء کہتے ہیں اس لیے علماء کہتے ہیں عرفاء کہتے ہیں جب جمعہ پڑھا جائے باہر نکلنے کی جب تیاری ہو تو نیت کر لو جے اللہ زندگی دیتی تے اگلا وی برسا انما الاعمال بالنیات. توجہ کرنا سین رب نے اب جب مجھے زندگی عطا کی آئندہ جمعہ بھی عطا کروں گا. علماء کہتے ہیں اگر آئندہ جمعہ آنے سے پہلے اس کا وصال ہو گیا اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ کہتا ہے بندے کی نیت اچھی تھی پہلے چلا گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں جمعے کا ثواب بھی عطا کیا جائے. دوسرے مقام پر یہ جو ہم غسل کرتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں آئے ہائے اس میں بھی بڑے راز ہیں. آقا فرماتے ہیں باقی امتوں کی عیدیں سال کے بعد میری امت کی عید ہر ہفتے کے بعد. فرمایا جمعے کے دن حضور کا خود فرمان مبارک ہے. آقا فرماتے ہیں نیک کپڑے پہنو غسل کرو خوشبو لگاؤ سچ بچ کے آیا کرو. پوچھا حضور وجہ؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جمعہ عید کا دن ہے اور فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی تم سچ بچ کے بھی آیا کرو اور میری ذات پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو. تسا نہیں مرضی ہے گل ختم کریے جی ہن تسا نہیں مرضی ہے جلدی پڑھ کے تے نس جاؤ یا سلام وچ کھڑے ہو جاؤ. عقیدت کا جب سلام پیش کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بندے سلام کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں باادب ہو کر کھڑے ہوتے ہیں تو جب یہ سلام پڑھتے ہیں نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا تو فرماتے ہیں جب بندہ باادب کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام کا خراج پیش کرتا ہے میرے محبوب کی نظر اٹھتی ہے جدھر نظر کا رخ ہوتا ہے